الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اب تک ہم نے 3 اسباق کو پڑھا۔ 3 سبقوں کے اندر ہم نے پہلے سبق میں حروف کے مخارج کو پڑھا اور نقطوں کے بارے میں پڑھا، اس کے بعد الف سے لے کے یا تک تمام حروف کو پڑھا، اس کے بعد ان کو ریپیٹ کیا اور اس کے بعد الف سے لے کے یا تک تمام حروف کس طریقے سے بنتے ہیں، کتنی ان کی شکلیں ہیں، وہ تمام چیزیں ہم نے پڑھی۔ تو اب سبق نمبر 4 کے اندر، لیسن نمبر 4 کے اندر ہم اور پہچانیں گے کہ حروف کی مختلف شکلیں کیا کیا ہیں۔ تو جیم کے بارے میں ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ جیم پورے قرآن مقدس میں 4 طریقے سے بنتا ہے، تو اس میں تھوڑا کاٹ کاٹ کر ہمیں پہچان کرائی گئی ہے۔ ہم کو پہچان کرنی ہے کہ قرآن مقدس میں جب اس لکھا جاتا ہے تو شروع میں آئے گا تو کس طریقے سے آئے گا، بیچ میں آئے گا تو کس طریقے سے آ جائے گا، پیچھے سے اگلے لفظ میں اگر ملایا جائے گا تو کس طریقے سے آئے گا۔ تو یہ 4 شکلیں جیم سے لے کر مطلب جیم کی دی ہیں، تو اس کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ ایک تو جیم بالکل پورا آئے گا، اس کے بعد ملا ہوا ہوگا تو کٹا ہوا ہوگا، اور اگر کسی لفظ سے پیچھے اور آگے سے ملے گا یعنی بیچ میں آئے گا تو کس طریقے سے بنے گا۔ تو یہ 4 شکلیں دی ہیں۔ اسی طریقے سے جیم اور حا اور خا، ان تینوں کے ایک ہی طریقہ ہے، یہ یاد رکھیں، کیونکہ صرف اور صرف نقطے کا فرق رہتا ہے۔ جیم کے اندر نقطہ آتا ہے، ہا میں کسی جگہ پر نقطہ نہیں ہوتا، اور خا کے اندر اوپر آتا ہے۔ تو تینوں بنیں گے ایک ہی طریقے سے، قرآن مقدس میں بھی ایک ہی طریقے سے آئے ہیں، لیکن صرف اور صرف فرق کس بات کا ہے، صرف نقطے کا فرق ہے۔ تو نقطے میں آپ کو بہت اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ جیم کا نقطہ اندر آئے گا، یا جب ملا ہوا ہوگا کسی لفظ کے ساتھ تو نیچے آئے گا، اور خا کا نقطہ ہر جگہ پر اوپر آئے گا، چاہے ملا ہوا ہوگا لفظ تب بھی، اور ملا ہوا نہیں ہوگا تب بھی، تنہا ہوگا تب بھی، تو ہر جگہ۔ اسی طریقے سے دال اور زال، یہ بھی 2 طریقے ہیں اس کے، تو جو ہم نے پہلے بھی بیان کیے۔ تو یہ 2 ہی طریقوں پر آئے گا، یہ ملا ہوا ہوگا تو پیچھے سے تھوڑا کوئی بھی لفظ ہوگا تو اسی وجہ سے تھوڑا سا نشان بنا دیا ہے، اور تنہا آئے گا تو ویسے ہی آئے گا جیسے آتا ہے، جیسے کہ ذالک الکتاب، تو زا بالکل الگ آئے گا تو بالکل الگ ہوگا، اور ملا ہوا ہوگا تو جیسے ان الذین، تو پیچھے سے یہ لفظ کو بنا دیا ہے۔ تو دال اور زال دونوں 2 طریقے سے بیان کیے اس والی سبق کے اندر، تو اس کو پہچان کرنا ہے۔ اسی طریقے سے را اور زا، اس میں بھی صرف اور صرف نقطے کا فرق ہے۔ را کے میں کوئی بھی کسی طریقے کا نقطہ نہیں آتا، اور زا میں کیا ہے، نقطہ آتا ہے۔ تو پیچھے سے لفظ کے ساتھ ملا ہوا ہوگا تو اس طریقے سے ہوگا کہ تھوڑا سا نشان بنا دیا گیا ہے، اور اگر تنہا آئے گا تو ایسے ہی آئے گا۔ اسی طریقے سے بڑا شین اور چھوٹا شین، اس میں بھی صرف نقطوں کا فرق ہے۔ چھوٹے شین کے اندر جو ہے اور بڑے شین کے اندر صرف نقطوں کا فرق ہے۔ یہ بھی 4 شکلیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، اسی طریقے سے آئیں گی۔ اسی طریقے سے صاد اور دعا، اس میں بھی صرف نقطے کا فرق ہے، اور اسی طریقے سے طوا اور زوا، اس میں بھی صرف نقطے کا فرق ہے۔ وین اور عین اور غین، اس میں بھی صرف نقطے کا فرق ہے، اور اس کی ساتھ فا، تو اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہوگی، فا تھوڑا سیدھا بنتا ہے، قاف تھوڑا نیچے سے بنتا ہے۔ پھر واو، اس میں 2 طریقے 2 شکلیں اس کے اندر دی ہیں، اور پہلے ہم نے پڑھا اس میں بھی 2 شکلیں دی تھیں۔ تو ملا ہوا ہوگا تو پیچھے سے کوئی لفظ آئے گا اس کے ساتھ میں، اور اگر ملا ہوا نہیں ہوگا تو جیسا ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا ویسے ہی آئے گا۔ اس کے علاوہ میم جو ہے 3 طریقوں پر آتا ہے، ایک تو میم پورا بنا ہوا ہوگا، ایک
نیچے کو گھوما ہوا رہتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور لفظ کے ساتھ ملا ہوا ہوگا تو پیچھے سے آئے گا، جیسے کم، لم، اس طریقے سے۔ اس کے ساتھ میں ہا، اس کی 5 شکلیں ہیں، 5 شکلوں میں سے کوئی نہ کوئی شکل ہوگی۔ اس کے ساتھ میں حمزہ، تو حمزے کے بارے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یا تو تنہا آتا ہے یا کسی لفظ کے اوپر آتا ہے، تو وہی طریقہ اس میں بتایا۔ اب اس کو ریپیٹ کر لیجئے کہ جیم جو ہے یہ 3-4 شکلیں انہوں نے دی ہیں، تو جس طریقے سے آ سکتا ہے، ایک تو جا، ایک جیم با یہ ملا کر بنا دیا گیا ہے، ایک جیم واو کے ساتھ ملا کر پہچان کرانے کے لیے دیا ہے کہ جیم اور جیم یہ بھی ملا کر بنا کر دکھا دیا ہے تاکہ پہچان ہو جائے۔ اسی طریقے سے نون اور جیم، تو پورے قرآن مقدس میں اسی طریقے سے یہ جیم آئے گا۔ تو اسی طریقے سے ہا اور خا یہ بھی اسی طریقے سے ہے، جیسے جیم کے بارے میں ہم نے پڑھا، یا تو ہا تنہا آئے گا یا الف کے ساتھ آئے گا، یا ہا کسی لفظ کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، جیسے ہا قاف کے ساتھ ملا دیا۔ اسی طریقے سے ہا اور تا، اسی کے ساتھ ہا اور با اور ہا اور سا، تو اسی طریقے سے یہ الفاظ ملے ہوئے آئیں گے قرآن مقدس کے اندر، یعنی ملے ہوئے آئیں گے، ہم پڑھیں گے ملے ہوئے موجود ہیں۔ اسی طریقے سے خا جو میں نے پہلے بھی بتایا، تو تینوں جو ہیں ایک ہی طریقے سے آتے ہیں، تو خا الف کے ساتھ ہوگا یا خا کے ساتھ کوئی لفظ ملا ہوا ہوگا، جیسے خا اور طوا، یا دوسرے طریقے سے ملا ہوا ہوگا کہ بیچ میں آئے گا، تو تا خا تا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، یا بیچ میں لا دیں گے، نقطہ ہٹا دیں گے تو تا ہا تا۔ اسی طریقے سے یا جیم با اس طریقے سے بھی آئے گا بیچ میں۔ اس کے علاوہ با خا تا، تو خا اس طریقے سے بھی آئے گا، اور یہی نقطہ اگر تھوڑا اوپر بنے گا تو وہ، یعنی یہی نقطہ اگر نیچے بن جائے گا تو وہ خا کی جگہ کیا ہو جائے گا، جیم ہو جائے گا، یعنی با جیم تا اس طریقے سے۔ اب دال کی بھی شکلیں اس میں بتا دی تھی ہم نے کہ 2 شکلوں کا آتا ہے، یہ دونوں 2 شکلوں سے 2 طریقے سے آتے ہیں، تو دال کی بھی 2-3 مثالیں اس میں بس لکھ کر سمجھا دی گئی ہیں کہ دال با، یا ہم اس پر زبر لگا دیں، حرکت لگا کر پڑھیں گے تو دال با زبر دب اس طریقے سے ہو جائے گا، یا دال الف زبر دا اس طریقے سے ملا آئے گا، یا دال زبر حد ہا کر حرکت لگا کر پڑھیں گے ہم تو اس طریقے سے یہ دال اور زال ملے ہوئے لفظوں کے ساتھ اس طریقے سے آتے ہیں۔ زال اس طریقے سے زال الف نون با زال، اس کے ساتھ خا زال، تو اس طریقے سے یہ قرآن مقدس میں موجود ہے، تو ہمیں اسی وجہ سے ابھی پہچان کرنی ہے۔ اس کے ساتھ میں را اور زا کے بارے میں ہم نے بتایا، تو را کی اور زا کی شکلیں اس میں بنانے کے ساتھ میں مثال بھی دے دی گئی تاکہ پہچاننے میں آسانی ہو، تو را الف تا اور جیم را اور تا زا یا خا زا، اس کے نقطے کو ہٹا دیں گے تو خا را ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نون دال را۔ پھر چھوٹے سین اور بڑے شین کو اس میں بتایا تھا، شکلیں دکھائی تھی، اس کے ساتھ میں اب بتا دیا لکھ کر کہ کس طریقے سے پہچان کرنی ہے۔ تو سین با یا ہا سین دال، اب اس کے ساتھ میں اگر ہم نقطے لگاتے تو یہ بڑا ہو جائے گا، ہا شین دال۔ ایسی ہا سواد یا سین با لام، اس کو ہم اگر نقطے لگا دیں ہم تو بڑا شین ہو جائے گا، شین با لام۔ اب یہی چھوٹے سین کی طرح بڑا شین کا بھی یہی ہے کہ اس میں شین با شین را شین لام شین الف کاف شین فا، ایسے۔ پھر صاد اور ضاد کے اندر بھی یہی ہے جو ہم نے ابھی شکلیں دیکھی تھی کہ صاد الف، اب اس کا اگر ہم نقطہ لگا دیں تو ضاد الف، جیسے نیچے لکھ دیا گیا۔ اس کے ساتھ میں صاد با را، اگر ہم اس پہ نقطہ لگا دیں تو ضاد با را، تو دونوں کو وہی پہچان کرائی گئی ہے۔ پھر ضاد میں بھی ضاد الف فا ضاد لام ضاد یا غین ضاد با، تو یہ۔ اس کے بعد میں طوا اور زوا کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ الف کا نقطہ لگا دیں گے تو زوا ہو جائے گا، جیسے زوا الف، یہ طوا الف ہے، اگر ہم اس کو زوا الف بھی کر سکتے ہیں، نقطہ لگ جائے گا تو۔ اسی طریقے سے طوابا سین طوا ہا، اس کا اندر اگر ہم نقطہ لگا دیں تو سین زوا ہا ہو جائے گا، ایسے زوا الف زوا نون، یہ مثال دے دی گئی۔ پھر عین الف، اب اس کی عین اور غین کی بھی وہی مثال ہے، اوپر بغیر نقطے کے ساتھ عین الف، نیچے
نقطے کے ساتھ غین الف، اوپر عین با دال، نیچے نقطے کے ساتھ غین ہا، اوپر عین قاف لام، پھر نیچے صرف غین کی مثال با غین، عین را شین با غین دال، تو عین اور غین میں صرف نقطے کی فرق ہے، لکھے دونوں ایک جیسے جاتے ہیں۔ فا اور بڑے قاف کی تھوڑی سی بس چینجنگ ہے، لیکن ملا ہوا آئے گا تو بالکل سیم ہوگا، نقطے دو ہوں گے تو قاف، نقطہ ایک ہوگا تو فا، تو فا میم فا واو فا الف قاف لام قاف الف شین قاف شین فا قاف، ایسے ہا واو لام، تو بڑے ہا میں اور چھوٹے ہا میں ہمیں تھوڑا سا فرق کرنا ہے، تو بڑا ہا جو ہوگا بالکل چینج ہے اور چھوٹا چینج ہے، تو اسی وجہ سے، لیکن یہ لکھا کئی طریقے سے جاتا ہے۔ ہاں تو شین جو زا جو جیم اور خا تھا اسی طریقے سے آتا ہے بڑا، لیکن چھوٹا ہا جو ہے وہ کئی طریقے سے آتا ہے، ایک تو ہا چشمے کے ساتھ میں، ایک تھوڑا سا بیچ میں ڈنڈا سا آتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں با ہا میم، ایک تا گول آتا ہے، نقطہ ہٹا اس پر اگر جب حرکت کا آیت پا جاتا ہے تو یہ تا کیا ہے ہا بن جاتا ہے، جیسے تطمئن، اس پر ہم سانس نہ توڑیں تو تطمئنتو کی جگہ جب سانس توڑیں گے تو تبینہ، ایسے مثال دوسری بینہ ہے، تا ہوتا ہے لیکن اگر اس کو ہم جب سانس توڑ دیتے ہو بینتو کی جگہ بینہ، ایسے یا ہا با ہا نون ہا، یہ تین چار مثالیں جو ہیں اس میں سمجھا دی گئی۔ اس حمزے کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یا تو الگ آئے گا یا پھر لفظ کے ساتھ میں یا لفظ کے اوپر، تو لفظ کے اوپر کی مثال یا حمزہ تا، یا سین حمزہ نون۔ پھر یہ تمام لکھنے کے بعد میں نیچے کو بتا دیا گیا کہ ان طریقوں سے کیا ہے لفظ مل کر آتے ہیں، بس آپ کو نقطے کی پہچان کر پہچاننا ہے کہ کیا لفظ ہے، تو ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تا، با، سا، یا، نون، حمزہ، با، تا، سا، عین، فا، غین، قاف، یا، نون، فا، عین، فا، غین، سا، زا، تو بس نقطوں کی ہمیں پہچان کر کے لفظوں کو اس طریقے سے پڑھتے ہوئے چلے جانا ہے۔ پھر فا، غین، قاف، با، عین، نون، قاف، غین، یا، میم، کاف، ہا لام، حمزہ، میم، کاف، ہا، لام، سین۔ اب اس طریقے سے سوچے ہوں گے، دو بنے ہوئے ہوں گے تو وہ سین ہوگا، اگر ایک ہوتا تو لفظ چینج ہو جاتا، نقطہ ہوگا تو وہ چینج ہو جائے گا، نقطے نہیں ہوں گے تو چینج ہو جائے گا، اب اسی پہ اگر نقطے لگا دے تو بڑا شین بن جائے گا، یہی ہے صاد، اب یہاں پہ نقطے لگا دیے تو بڑا شین ہو گیا، اور اسی کی جگہ صرف ایک چھوسا ہوتا تو وہ شین کی جگہ سا ہوتا ہے، جیسے اوپر پڑھا۔ تو ضاد، با، تا، یا، سا، لام، قاف، تا، اور یہ صرف اگر ابھی پہچان ہو جائے گی تو اگر کس طریقے سے تا کو ہا بنایا جاتا ہے سانس توڑنے پر، وہ ہم آگے چل کر جو ہے ہم بتائیں گے سب کچھ، تو فی الحال جو کل تھا وہی سیم سبق نمبر 4 میں بھی ہے، بس آپ کو کوشش کر کے اس کو اچھی طریقے سے پہچان کرنے کی کوشش کرنی ہے، جب پہچان ہو جائے گی تو آگے چل کر ہمیں پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، کوشش کریے، ریپیٹ کریے اور محنت کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دینے والا ہے۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جلد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔